بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ موسى صدق الله العظيم. ولولا كرامته لشكروا إلى كرامته حسنة الخصال صلى الله عليه وآله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيرد عن عبده بفضله. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق الله. ألا تزال الرسل سبق إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالإسلام والرسول الله وفزل الله سيدي في سبيل الله. أن الله مجنون سرعان وإسرار وإلى سيئة الله يزال سبيل عظيم على قول الفرمان وعن وحيد يوسف سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أنه بزن شاء الخير على أموال الملايين من إسرائيل. کیا بتانا تھا اس گروہ کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھا، بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا. کتنا بعد ہوا؟ مفسرین کرام نے لکھا کئی صدیوں کے بعد اس جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1100 سال پہلے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کئی صدیوں بعد فرمایا یہ جماعت ہوئی. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی جن، اپنے نبی کے لیے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنے نبی کو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لَهُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیجیے. اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انتخاب نہیں ہوتا تھا، کثرت رائے کا اعتبار نہیں ہوتا تھا، بلکہ نبی جس کو مقرر فرما دیں، کیونکہ اللہ کا وحی ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے تو وحی کا نزول ہونے کے اعتبار سے جب وحی کا نزول ہوتا تو پھر نبی کی معرفت سے پھر جو ہے وہ اس بندے کا انتخاب ہو جاتا، اس کو منتخب کر لیا جاتا. اس وجہ سے انہوں نے کہا ہمارے لیے مقرر کیجیے، یہ نہ کہا کہ فلاں شخص کو بنا دیجیے، نہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ وحی کا نزول ہوگا، پھر نبی کی معرفت ہوگی تو جس شخص کا انتخاب ہوگا وہی ہمارا بادشاہ ہوگا. کیا بنا ہے؟ مالکہ، بادشاہ. نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. اس سے گزشتہ آیت مبارکہ میں اسی کا ذکر تھا جہاد کے حوالے سے. اب یہاں اس کی تشریح بیان کی جا رہی کہ وہ قومیں کیا تھی، وہ لوگ کیسے تھے اور کس چیز کو طلب کرتے تھے، پھر بعد میں خود کیا کر دیتے تھے. تو انہوں نے کہا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ کر تاکہ ہم جو ہے وہ جہاد کریں، لڑائی کریں کلمہ حق کے لیے. اور یہ بات یاد رکھنا، جہاد کا اصل معنی مفہوم بھی یہی ہے، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے لڑنا، دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا، اور اس میں دنیاوی انتقام نہ ہو، ملک کو حاصل کرنے کی ہوس نہ ہو، فقط اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس نیت سے لڑنا، یہ جہاد ہے. تو یہ قوم ایسی تھی، اس طریقے سے حاضر ہوئی. اب اس وقت کے جو نبی تھے جس کا ذکر آئے گا، قالا، انہوں نے فرمایا، هل عصیتم، قریب ہے کہ کیا قریب ہے کہ ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے یہ کہ تم نہ لڑو. اب دیکھیں یہ نشانی اس جانب کہ اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں. قرآن مجید اس بارے میں گواہ ہے، واضح طور پہ فرما رہے قوم تو حاضر ہوئی اس وجہ سے کہ آپ ہمیں لڑائی کی اجازت دے دیں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. اور آگے اس کا ریزن بھی آئے گا انہوں نے ایسی بات کیوں کی تھی. لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ واضح طور پر آنے والا جو زمانہ ہے اس کی خبر پہلے دے رہے کہ تم بڑے شوق سے، یہ بڑے چودھری تھے، اس جماعت میں بڑے نامور لوگ تھے،
یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، نہیں، بڑے نامور لوگ تھے، چودھری قسم کے، اعلیٰ قسم کے، وہ چند افراد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے جہاد کی اجازت طلب کرنے اور بادشاہ مقرر کرنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تو قاتل ہو، ان قریب اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو، اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا ہی۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو کتنے علوم غیبی عطا فرمائے کہ انہوں نے پہلے ہی ان کے منہ پر ہی خبر دے دی، تمہیں اگر میں دوں نا تم یہ کام نہیں کرنے والے۔ اب دیکھیں یہاں محبوب تشریف فرمانا تھے، کتنی صدیوں کے بعد حضور کی تشریف آوری ہوئی، ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے کئی صدیوں کے بعد کا اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کو حکم کیا دیا جائے، الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ مثال کے طور پر گلی کونے پر کوئی واقعہ ہو اور آپ ان میں سے موجود ہوں تو آپ کو کہا جائے کہ آپ نے نہ دیکھا تھا، وہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھا ہے آپ نے، وہاں تھے آپ، تب تو یہ کہا کہ آپ کو کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ایسا بھی ہوا تھا؟ تو آپ نے کہا ہاں ہم نے دیکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کتنے علوم غیبی عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا الم ترا، کہ آپ نے نہ دیکھا ہے محبوب اس گروہ کی طرف جو اس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے؟ اس کا مطلب محبوب اس وقت یہ بھی دیکھ رہے تھے، رب فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید اگر دیکھا جائے نا یوں تو پورا نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب فرمایا کہ اگر تم پر جہاد فرض ہو جائے، تم لڑنے والے نہیں ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب ریزن دے رہے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ کیوں نہیں کریں گے ہم؟ کتنا بڑا ذہن لے کر آئے تھے یہ، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ اور نہ لڑنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حالانکہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں تو اپنے گھروں سے بھی اپنی اولادوں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ یہ جو قوم ہم پر مسلط ہوئی ہے اس نے ہمیں ہمارے گھروں سے باہر کر دیا، ہماری اولادوں سے دور کر دیا، تو کیا ہم ان ساری باتوں کو دیکھتے اب بھی ان سے لڑائی نہ کریں؟ کیسے ممکن ہے؟ بس آپ بادشاہ مقرر کیجئے، اس کی سربراہی میں ہم لڑائی کے لیے نکلیں گے۔ تو یہ ان کا اصل ریزن تھا لڑائی کرنے کا۔ فلما، حالانکہ اصل بات کیا ہونی چاہیے تھی؟ کلمہ حق کو بلند ہونا۔ یہ کیوں بزدل ہوئے؟ کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، اپنے اولادوں سے دور کیے گئے، اس وجہ سے ہم لڑنے جا رہے ہیں۔ نیت خراب ہوئی۔ جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کا اعلان کر رہے ہو تو تمہاری نیت یہ والی نہ ہو، اب تمہاری نیت صرف کلمہ حق کو بلند کرنے والی ہو، ملک کو حاصل کرنا، اپنا انتقام لینا۔ فرمایا یہ نیت ہی فاسد ہے، اس سے کہاں کامیابی نصیب ہونی ہے؟ تو ان کی نیت ہی پہلے اس قسم کی تھی جس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال، بس جب ان پر فرض کیا گیا جہاد، خواہش تھی نا ان کی، لو سنبھالو اب فرض ہو گیا تم پر جہاد، تولوا، پھر گئے وہ سارے۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ تمہارا کام نہیں ہے، نہ مانے، ضد کی۔ اب جہاد فرض ہوا، تولوا، پھر گئی وہ قوم۔ الا قلیلا منهم، مگر چند ہی افراد تھے جو اس موقع پر بھی صحیح سالم رہے۔ ان کی تعداد مفسرین کرام نے لکھی ہے 313۔ اصحاب بدر کی جو تعداد ہے وہی تعداد ان کی رہ گئی تھی، بس 313 تعداد ایسی تھی جو اس وقت کے نبی کا حکم مانتے ہوئے صف پر موجود رہی، میدان عمل میں رہی، باقی سارے بھاگے۔ ہزاروں میں بہت بڑی تعداد تھی، سارے بھاگے۔ نبی نے پہلے خبر دی تم نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ بھی وہ رہ گئے جن کا کام انتقام لینا نہ تھا، بلکہ رب عز و جل کے نبی کے حکم کی وجہ سے جو ہے وہ لڑائی کرنے نکلے تھے، کامیاب ہوئے۔ 313 افراد باقی رہے، باقی سارے بھاگ گئے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ امت مسلمان جو ہے دیگر امتوں سے افضل ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے کہ دیگر امتیں ایسی ہوئی کہ اپنے نبی کے حکم کو بھی چھوڑا، بہت بڑی تعداد ایسی ہوئی، اور ساتھ ساتھ گمراہ ہوئی۔ یہاں پر نبی ظاہری طور پر پردہ فرما چکے، دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو چکے،
ختم نبوت کا سلسلہ ہو چکا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ امت دین پر قائم ہے اور یہ امت ساری گمراہ نہیں ہوئی۔ تو فرمائی مسلمان جو ہے ان امتوں کے افراد سے بھی افضل ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے کہ آج بھی اپنے دین پر جو محبوب کا بتایا ہوا دین اس پر قائم و دائم ہے۔ فرمایا کہ تھوڑے ان میں سے رہ گئے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو، ظلم کرنے والے جتنے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ان پہ عذاب نہیں آ رہا، نہیں، فرمایا اللہ جانتا ہے ظالموں کو، ان قریب وہ رب کی پکڑ میں آئیں گے۔ اب سمجھے واقعہ یہ ہوا کیا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جن کا تبصرہ گزشتہ درس میں گزر چکا، اب وہ مقرر ہوئے، اللہ کے نبی ہوئے اس قوم پر، بنی اسرائیلوں پر۔ اب اس کے بعد جو ہے ان بنی اسرائیلوں کا حال بہت خراب ہو گیا، ان کو بہت سمجھایا، پھر ان کی رخصتی کے بعد بہت بگڑ گئی یہ قوم۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو مقرر فرمایا، انہوں نے ان کو واعظ و نصیحت کی، شاید یہ قوم سدھر جائے، لیکن بنی اسرائیل قوم تھی، اتنی آسانی سے ماننے والی تو تھی نہیں، بہت سمجھایا، کچھ سمجھ گئی، بت پرستی کے چکر میں لگ گئی تھی یہ قوم۔ حالانکہ ان کے اندر تو اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء و رسول کو پیدا فرمایا، لیکن پھر بھی یہ قوم صحیح راہ پر نہ آئی۔ پھر کیا ہوا، حضرت الیاس علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ان کو حکم دیا بت پرستی کے چکر میں تم لگ گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان سے ان سارے برے اعمال، برے افعال، برے اقوال کو دور کیا۔ پھر یہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، پھر قوم جو ہے گندے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ پھر حضرت یسوع علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، انہوں نے اس قوم کو سمجھایا کہ تم کیا کرتے ہو، جس کام سے تمہیں روکا گیا تم اس کام کی طرف جاتے ہو، بہت سمجھایا۔ پھر یہ قوم کچھ سدھری، لیکن اس کے بعد دوبارہ ان کی حالت پہلے سے بدتر ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، رخصت ہوئے دنیا سے ظاہری طور پر۔ اب کیا ہوا، اب اس قوم پر پھر اللہ کا عذاب آیا۔ وہ اس طرح کہ جالوت بادشاہ ان پہ مقرر ہوا، جو بہت بڑا ظلم کرنے والا تھا، ظالم بادشاہ۔ پھر اس کے بعد اس نے ان لوگوں کو گرفتار کیا اور ساتھ ان کے گھروں کو گروا دیا، جائیداد پر قبضہ کیا، نہ جانے کتنا بڑا بڑا خطرناک قسم کا اس میں ظلم کیا، کہ یہ قوم ایسی تھی جو اللہ کے نبی کی نافرمان ہوئی۔ تو جو اللہ کے نبیوں کا نافرمان ہوتا ہے تو پھر اس پر اس طرح عذاب آتا ہے، دنیا ہی پر ان پر ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں روئے زمین پر یہ واقعات آپ کو بالکل واضح نظر آئیں گے کہ مسلمان اپنے رب کے حکم کو کسی حد تک چھوڑ چکا ہے، مغربی طور طریقے پر چل چکا ہے، اپنا رہن سہن، اپنا طور طریقہ، اپنے اخلاقیات، ہر شے کو وہ ان لوگوں کے طرز پر لا رہا ہے جو دین کے دشمن ہیں، اور اس پر لانے کے بعد بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں جیسا ہوں، اور وہ فلاں جو دین کا دشمن ہے دنیاوی اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوگا، ڈگریاں اس کے بعد بہت زیادہ ہوگی، لیکن جس کے پاس دین کی سند نہ ہو، جو دین کا دشمن ہو، یہ ساری ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی وہ بالکل ناکارہ ہے، کیونکہ اصل ڈگری دین کی ہے، اصل رضا رب کی ہے۔ گزشتہ جمعے میں بھی اس حوالے سے ذکر ہوا، مخدوم پاک اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلطنت کو چھوڑ دیا، تخت و تاج کے وارث ہوئے، ہر شے کو چھوڑ دیا، بادشاہ مقرر ہوئے، لیکن کسی شے کو اپنے پاس رکھنا پسند نہ کیا، بس حکم ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، ایک وقت اس دنیا سے جانا ہے، لہٰذا تبلیغ کے کاموں پر آ جاؤ، دین کے کاموں پر آ جاؤ، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے مشغول ہو جاؤ۔ آپ نے ساری سلطنتوں کو قربان کر دیا۔ پھر رب نے کتنی شان عطا فرمائی کہ مخدوم پاک تم نے ہماری خاطر دنیا کی سلطنت کو چھوڑا، ہم نے تمہیں دنیا کا سلطان بنا دیا۔ تو یہ شان ہوا کرتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کیا۔ تو مسلمان کا کردار تو بزرگان دین کی سیرت پر چلنے والا ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا، میرا رب خود کیا فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان و جنات کو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو میرا طرز کیوں بدل گیا، میری زندگی کیوں بدل گئی، میرے معاملات صرف دنیا تک ہی کیوں رہ گئے، میں دین کے کبھی قریب ہی نہ آیا، دین سیکھنے کی کبھی میں نے کوشش ہی نہ کی، والعیاذ باللہ۔
جس عمل میں رب کی رضا تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں تو گاہکوں کا انتظار کر رہا تھا، میں تو اپنی دکان چمکا رہا تھا۔ تو یاد رکھے مسلمان کی زندگی کا فلسفہ یہ نہیں، مسلمان سب سے پہلے دین کو حیثیت دیتا ہے، رب کے احکام کو حیثیت دیتا ہے، میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا میں اس بات کو پہلے کروں گا، مسلمان اس چیز کو حیثیت دیتا ہے۔ باقی گاہک کا آنا، دکانداری کا ہونا، کاروبار کا ہونا، لین دین کا ہونا، تجارت کا ہونا، یہ تو اس کے ذمن میں آ ہی جائے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہو زندگی کا رب کی رضا، پھر اس کی شان اعلیٰ ہے۔ تو وہ قوم ایسی تھی نہ مانتی، پھر جب جالوت کو مقرر کیا انہوں نے اس سے گھر چھین لیے، گرفتار ہوئے، پھر بہت زیادہ ذلیل و رسوا ان کو ہونا پڑا، رسوائی کا شکار ہوئے، اور کیوں نہ ہوتے، نبی کا حکم چھوڑ دیا تو ہونا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد اس زمانے میں خاندان نبوت کی ایک عورت باقی بچی تھی، اور وہ بھی اس وقت حاملہ تھی۔ اب سب نے اجتماعی طور پر، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آمد کا سلسلہ رک گیا تھا، اب یہ سمجھ گئے تھے کہ ہم نے نبی کا کہنا نہ مانا، اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، اسلام پر عذاب آ رہا ہے جالوت کی شکل میں، ظالم بادشاہ مقرر ہوا اس وجہ سے۔ اب انہوں نے سب نے دعائیں کرنا شروع کی، اے اللہ یہ خاندان نبوت کی عورت ہے اور یہ حاملہ ہے، اے اللہ ان کے بطن سے تو اپنا نبی پیدا فرما، بھر بھر کے دعائیں کرنا شروع کی۔ آخر کا ان کی دعا قبول ہو گئی۔ جب دعا قبول ہوئی تو پھر اس عورت کے یہاں جو خاندان نبوت کا آخری چراغ تھی، ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، تو انہوں نے بہت دعا کی، اے اللہ لڑکا عطا کرنا، ماحول سارا سامنے تھا، اے اللہ لڑکا مجھے عطا کرنا۔ جب لڑکا عطا ہوا تو اس کا نام رکھا گیا شمویل علیہ السلام، حضرت شمویل۔ شمویل مانا کیوں شمویل رکھا گیا؟ اسی طرح پر جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن کا نام اسماعیل رکھا، کیونکہ بہت دعائیں کی، پھر اس کے بعد جب حاصل ہوئے تو ان کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا، کیونکہ جب دعا کرتے تو کہتے ہیں اسماعیل، اسمع مانا سن لے، اسمع تو سن لے، ایل مانا اللہ، اسماعیل یعنی اے اللہ تو سن لے۔ اسی طرز پر جس طرح آج ہم لوگ دعا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آمین، اس کا معنی استجیب، الہی استجیب یعنی قبول فرما، آمین کا معنی قبول فرما۔ اس زمانے میں اسماعیل یہ کہا جاتا ہے اے اللہ تو سن لے، اے اللہ تو سن لے۔ جب اللہ رب العزت نے سن لی تو اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو آپ نے نام ہی اسماعیل رکھ دیا۔ بیائی اسی طرح شمویل، شمویل یہ عبرانی زبان کا لفظ، شم کا معنی سن لے، ایل معنی اللہ، تو بہت دعاؤں کے بعد ان کو حاصل کیا گیا تو لہذا نام بھی یہ رکھ دیا شمویل، حضرت شمویل۔ اب یہ تشریف فرما ہوئے، پھر کیا ہوا؟ ان کی آمد ہوئی اور انہوں نے پھر کچھ ٹائم کے بعد جب بچہ ذرا سمجھدار ہوا تو اس بچے کو جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ نے بیت المقدس کے بہت بڑے عالم دین ان کے حوالے کر دیا کہ انہیں سکھائیں، سمجھائیں، پڑھائیں۔ پھر جب اس سن بلوغت کو پہنچے تو اس کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ اس میں ان کو آواز آئی، اے شمویل، آنکھ کھلی ان کی، دیکھا یہاں ہوا، دیکھا شیخ جو ان کے منہ بولے والد بھی تھے ان کی طرف دیکھا، اٹھایا، حضور آپ نے مجھے بلایا؟ اب وہ شیخ تھے، فرمایا نہیں، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا ان کو، فرمایا نہیں میں نے نہیں بلایا، بیٹا سو جاؤ۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آواز آئی، اے شمویل، دوبارہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، جو ہونے والے والد تھے منہ بولے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا؟ دوبارہ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے جو بات کی نا کہ میں نے بلایا نہیں ہے، لیکن جو بلا رہا ہے اگر تو اسے دیکھ لینا تو بیٹا تو گھبرا جائے گا، تو گھبرا جائے گا، اتنی بات کی آپ نے۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا سو جا، اب وہ دوبارہ سو گئے۔ اب کیا ہوا؟ جبریل امین علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہو گئے، اور پھر حضرت شمویل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نبی مقرر فرمایا ہے، لہٰذا اٹھیے، قوم کو تبلیغ کیجیے، واعظ و نصیحت کیجیے، آپ کا یہی کام ہے جو اللہ نے آپ کے سپرد کیا ہے۔ بس آپ کو نبوت اس طرح عطا کی گئی۔ حضرت شمویل علیہ السلام نکلے، واعظ و نصیحت کی، لوگوں کے سامنے اعلان کیا، یہی تو قوم ہے جس نے دعا کی تھی، اب اللہ نے نبوت عطا فرما دی، اب اس نبی کا کہنا مانو۔ قوم کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ اب کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی جلدی آپ کو اللہ نے نبوت دے دی؟ ہم نہیں مانتے۔ اب یہ قوم تھی نافرمان،
کہ اتنی جلدی کیسے نبوت مل گئی آپ کو؟ کیونکہ نبی ہو گیا نا، تو نبی بادشاہ پہ اوپر ہوتا تھا اس زمانے میں، نبی پہلے ہے مقدم، پھر اس کے بعد بادشاہ ہے حاکم وقت، پھر اس کے بعد محکوم کا نمبر آ رہا ہے۔ نبی جس کو بادشاہ مقرر کرے گا وہ بادشاہ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے آپ کیسے نبی ہو گئے اتنی جلدی؟ پھر نافرمانی کے چکروں میں لگے الیاذ باللہ۔ تو یہ قوم بڑی نافرمان تھی، آگے بھی اس کا تذکرہ آتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ آخر کار انہوں نے اس نبی کو بھی جھٹلایا اور یہ بات کرنے لگے کہ ہم پر اب بادشاہ کو مقرر کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جہاد کا صحیح جذبہ نصیب فرمائے اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنت اور سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ حضور کے فرامین احادیث مبارکہ کی شکل موجود ہے، جو علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کا ہم سب کو عامل بنائے اور اللہ رب العزت اپنی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین۔